السلام علیکم دوستوں، ایفیکٹس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا آج کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ملک سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں۔ آج میں آپ کو ہسٹری میں آنے والی کچھ ایسی وبا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے اپنے وقت میں تقریباً دنیا کی آدھی آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ پلیگ آف جسٹینین۔ پلیگ آف جسٹینین جو کہ سن 541 میں شروع ہوا تھا، اسے ہسٹری کا پہلا پینڈیمک مانا جاتا ہے۔ اس وبا نے ایسٹرن رومن امپائر کی تو دھجیں ہی اڑا دی تھی۔ اس ٹائم روز 5000 سے زیادہ لوگ موت کا شکار ہو رہے تھے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، یہاں تک کہ جانور بھی اس کا شکار ہو رہے تھے۔ اور یہی نہیں، اس ٹائم کے گریٹ رومن امپائر کے راجا امپیریئر جسٹینین بھی اس وبا کا شکار ہوئے تھے۔ اس لیے اس وبا کا نام دی جسٹینین پلیگ یا تو دی پلیگ آف جسٹینین رکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ وبا آئی کہاں سے۔ یہ بات تب کی ہے جب دی گریٹ امپیریئر جسٹینین کا راج عروج پر تھا۔ امپیریئر جسٹینین ایک کنکیورر تھا، یعنی کہ ایک فاتح کار تھا۔ اس نے اپنے ٹائم میں کئی سلطنت کو جیت کر حاصل کیا تھا، ان میں سے ایک مصر بھی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ مصر سے بحری جہاز کچھ اناج لے کر قسطنطنیہ بھیجا گیا، جہاں راجا جسٹینین کا خود کا تخت تھا۔ لیکن جب وہ اناج پہنچا تو اناج اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ بیمار چوہے بھی تھے جنہوں نے اناج آدھے سے زیادہ کھا لیا تھا۔ اناج اپنی عوام میں بانٹنے سے پہلے چوہوں کا کھایا ہوا اناج الگ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس وبا کا جنم ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چوہے جو کہ بیمار تھے وہ بھی پورے علاقے میں پھیل گئے اور اپنی تعداد کو بڑھانے لگے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس بیماری سے تقریباً 2.5 کروڑ لوگ مرے تھے۔ نمبر 2، دی بلیک ڈیتھ۔ اس وبا کی شروعات ہمارے پڑوسی ملک چائنا سے ہوئی، جہاں سے آج کے دور کا کرونا وائرس بھی آیا تھا۔ سن 1340 میں اس وبا کا آغاز ہوا، لیکن یہ چین تک محدود نہیں رہا۔ سائنٹیفک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ دی بلیک ڈیتھ اور دی پلیگ آف جسٹینین ایک دوسرے کو لنک کرتی ہیں۔ یہ وبا بھی چوہوں کی وجہ سے تیزی سے پھیلنے لگی۔ بحری جہاز ہی کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی، یورپ، افریقہ اور ایشیا تک پہنچ گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے تقریباً 200 ملین لوگوں کی جانیں لی۔ اس وبا کو بلیک ڈیتھ کا نام اس لیے دیا گیا کہ جب یہ کسی کو ہو جاتی تھی تو اس کے پورے جسم پہ بلیک اسپاٹس بن جاتے تھے۔ نمبر 3، دی ڈانسنگ پلیگ۔ جی ہاں دوستو، نام سن کے تو آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی۔ اس وبا کی شروعات رومن امپائر میں 1518 عیسوی کو ہوئی۔ ایک دن صبح کے وقت ایک عورت نے سڑک پر آ کر اچانک ناچنا شروع کر دیا، اور وہ 6 دن تک لگاتار ناچتی گئی۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے 24 لوگوں نے اس کو جوائن کر لیا، اور آہستہ آہستہ پورے گاؤں نے اسے جوائن کر لیا۔ وہ سب اتنا ناچے کہ ان کی موت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس وبا سے روز 15 سے زیادہ لوگ مرنے لگے، اور مرنے کی وجہ ہارٹ اٹیک اور تھکاوٹ تھی۔ ناچ ناچ کر انسان اتنا تھک جاتا تھا کہ اس ہی حالت میں وہ مر جاتا تھا۔ نمبر 4، دی ریڈنگ مینیا۔ اس وبا کی شروعات 18ویں صدی میں ہوئی۔ 18ویں صدی میں یورپ میں ایک پینڈیمک پھیلا جس نے ریڈنگ ریج، ریڈنگ لسٹ، ریڈنگ فیور کے نام سے اپنی چھاپ چھوڑی۔ اس دوران لوگ اتنی کتابیں پڑھتے تھے کہ وہ ان سے ایڈکٹ ہو جاتے تھے، جیسا کہ ہم آج اپنے موبائل فون سے ایڈکٹ ہیں۔ یعنی کہ اس وقت کے لوگ اگر ایک بار بک پڑھنا اسٹارٹ کر دیں تو وہ اپنا کھانا پینا حتیٰ کہ باتھ روم جانا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی یہی کام کیا کرتی تھیں۔ آج ہمارے دور میں بچوں کو مار مار کے ان کے ہاتھ میں کتابیں دی جاتی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس دور میں بچوں کو اور بڑوں کو مار مار کے ان کے ہاتھوں سے بکس لی جاتی تھی۔ نمبر 5، دی گریٹ پلیگ آف لنڈن۔ اس وبا نے دنیا کو ایک نئی چیز سے روبرو کروایا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا؟ جی ہاں، چلیں میں بتاتا چلوں آپ کو اس وبا کے دوران ہوئی انوینشن کے بارے میں۔ 1665 اور 1666 کے دوران لندن میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سب کالجز اور یونیورسٹیز بند کی ہوئی تھی۔ حکومت کی طرف سے لوگوں کو گھر میں رہنے کی صلاح دی جا رہی تھی۔ 20-22 سال کا ایک لڑکا لندن سے اپنے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ ایک وہی تھا جس نے اس کوارنٹائن کا صحیح استعمال کیا تھا۔ یہ لڑکا اپنا وقت گزارنے کے لیے اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک پیڑ سے ایک سیب گرا۔ جی ہاں، میں آئزیک نیوٹن کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اس نے سیب کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف گر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ سیب دائیں اور بائیں کیوں نہیں گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، زمین پر ہی کیوں آیا۔ اسی آئیڈیا کی وجہ سے دنیا کو گریویٹیشنل فورس کے بارے میں پتہ چلا۔ اب بات کرتے ہیں اس وبا کے بارے میں۔ لندن کے ایک چھوٹے سے علاقے میں یہ وبا پھیلی جہاں پر بہت ہی زیادہ کچرا تھا۔
इस कचरे की वजह से पूरे लंदन से कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह इस इलाके में आए और उसके बाद जब अपने इलाकों में वापस पहुंचे तो अपने साथ उस वबा को ले गए जिसने काफी लोगों की जान ले ली। उस वक्त के शाही घराने जो कि लंदन में रहते थे, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और दूसरे मुल्कों और दूसरे शहरों का सफर शुरू कर दिया। रहे बेचारे गरीब लोग जो कि इस वबा से मरने लगे और इसका हल यही निकाला कि हर कोई अपने घर में क्वारंटाइन में रहता था। नंबर 6, स्पेनिश फ्लू। इस वायरस की शुरुआत 1918 में हुई। इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए दिया गया क्योंकि इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क स्पेन था। ये वायरस इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर उससे कमजोर बनाता था और उसकी जान ले लेता था। जैसे ही 1918 में पहली जंग अजीम खत्म हुई तो ये वायरस आ गया। पहले जंग अजीम से बहुत ज्यादा लोग मरे, उसके बाद इस वायरस ने काफी दुनिया में लोगों को मार दिया। वायरस इसलिए भी कुछ ज्यादा फैला क्योंकि सोल्जर जंग के बाद अपने घरों को वापस लौटे तो हर सोल्जर अपने साथ ये बीमारी को लेकर गया। क्या आप यकीन करेंगे कि इस वायरस ने दुनिया में 500 मिलियन लोगों की जानें ली थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह से दुआ है कि इस तरह की वबा से हमें और आपको अपनी हिफाजत में रखें।